اچھا، جب بھی آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، اس عمارت میں کچھ چیزیں مل کے حصہ لیتی ہیں اس کی کنسٹرکشن میں، جیسے سیمنٹ، بجری، ریت، پانی، اس کے بعد ونڈوز، ڈورز، یہ چیزیں اس کو خوبصورت بناتی ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح لینگویج جو ہوتی ہے، کوئی بھی لینگویج، اس کی عمارت کے بھی کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، کلام۔ اس اسپیچ کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ انگریزی کے اندر یہ آرٹ ہوتے ہیں، صرف آرٹ۔ اگر ان کی گیم سمجھ آ جائے تو ووکیبلری کا بھی ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ریلیونٹ ووکیبلری کیسے یاد کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان الفاظ کو فکس کیسے کرنا ہے، ان الفاظ کو آپ نے اس عمارت کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ تو جب بھی کوئی لینگویج آپ یوز کریں گے، اس لینگویج نے چیزوں کے کوئی نہ کوئی نام ضرور دیے ہوں گے۔ جس طرح سائنس پڑھنے والے اس کو نومن کلیچر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اگر ہم انگریزی کی بات کریں تو انگریزی اس میں ناؤن کا ایک لفظ ہوتا ہے، ناؤن، جو اس چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا ایک پوائنٹ آ گیا، ناؤن۔ تو اب میں یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھتا ہوں، علی killed a snake۔ علی نے کیا کیا؟ ایک سانپ کو قتل کیا۔ اب اس میں دیکھیں ناؤن کون کون سا ہے، کہاں کہاں پہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے؟ ایک علی نام ہے اور ایک سنیک نام ہے۔ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ دو نام آگے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آیا کہ نام یا تو کوئی خاص ہوگا یا تو کوئی عام نام ہوگا۔ خاص کیا ہے؟ علی خاص ہے۔ اگر علی کی جگہ پہ ہم عام نام لگانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے بوائے، ایک لڑکے نے، کلڈ اے سنیک، ایک لڑکے نے سانپ کو قتل کیا۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے نام آ گیا، پھر اس کے بعد نام کی دو قسمیں بھی آپ ذہن میں رکھیں، صرف خاص نام اور عام نام۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جگہ پہ ہم کوئی چیز لگا سکتے ہیں، ہی لگ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ، ہی کلڈ اٹ۔ یہ اٹ لگ گیا کس کی جگہ پہ؟ سنیک کی جگہ پہ، اور یہ ہی لگ گیا علی کی جگہ پہ۔ اس کا مطلب نام کی جگہ پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے۔ نام کی جگہ پہ جو چیز لگتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرو ناؤنس۔ کیا کہتے ہیں؟ پرو ناؤنس۔ تو جب ووکیبلری کی آپ بات کرتے ہیں، یہ صرف 7 ہوتے ہیں، ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے۔ یہ صرف 7 پروناؤنز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کچھ فردر کائنڈس بھی ہیں، وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا جی، جب ہم نام کی بات کرتے ہیں تو اس نام کی کوئی نہ کوئی خوبی یا خامی ضرور ہوگی۔ یہ میں لائن لگانے لگوں یہاں سے، اس نام کی کوئی نہ کوئی خوبی یا خامی ضرور ہوگی۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ وہ خوبی یا خامی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ADJ لکھا ہوتا ہے ڈکشنریز میں اکثر۔ ایڈجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ کسی نام کی خوبی یا خامی۔ تو اب علی کی ہمیں خوبی لگاتے ہیں۔ علی کی خوبی کیا؟ بریو علی ہے، بہادر علی تھا، بریو علی، killed a dangerous snake۔ اب بریو علی نے کیا کیا؟ ڈینجرس سانپ کو قتل کر دیا۔ اچھا جی، یہاں پہ ڈینجرس لگ گیا اس کی خوبی، اور یہاں پہ بریو لگ گیا اس کی خوبی۔ تو تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا، نام کی خوبی۔ اچھا جی، جب نام کی کوئی خوبی ہے تو وہ نام کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور پرفارم کر رہا ہوگا۔ تو ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ورب۔ چوتھا پوائنٹ کیا آ گیا؟ ورب۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکشن۔ اب یہاں پہ علی نے کیا کام کیا ہے؟ علی نے کیا کیا ہے؟ علی نے سانپ کو قتل کیا۔ تو جو 8 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی عمارت کے، لینگویج کی عمارت کے، انگلش کی لینگویج کی، جو انگلش لینگویج ہے اس کی عمارت کے جو 8 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس میں سے 4 تو آپ کو ابھی آ گئے۔ ووکیبلری اس کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تو 7 ہی ورڈز ہیں۔ ووکیبلری آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے وربز کی، کہ ایکشن قتل کرنے کو کیا کہتے ہیں، خریدنے کو کیا کہتے ہیں۔ مثلاً اگر مثال کے طور پہ آپ کو ناؤنس کی بھی ووکیبلری نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا کہ موبائل کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی پرچیزڈ اے کالنگ ڈیوائس، اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈیوائس خریدا، کالنگ ڈیوائس ہے۔ لیکن اگر آپ کو خریدنے کا نہیں آتی انگلش تو آپ بڑا اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جو الفاظ ہوتے ہیں ناؤنس کے وہ تو آپ لوکل لینگویج میں بھی کہہ سکتے ہیں، مثلاً کرسی کو کرسی کہہ دیں، اگلا بندہ سمجھ جائے گا، آئی پرچیزڈ اے کرسی،
لیکن اگر خریدنے کی نہیں آ رہی تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے آئی خریدنا کرسی، آئی خریدنا چیئر، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کی مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو اس کی ووکیبلری کو چھوڑ کے ہم زیادہ تر اس کی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی کنڈی کو کیا کہتے ہیں، نالے پونی کو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مشکل ہوتے ہیں، لوٹے کو کیا کہتے ہیں. تو ان کو چھوڑیں، ابھی ان کی طرف آئیں، وربس کی طرف. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. اب آگے اگلے اسٹیپ میں ہم ایڈ ہونے لگے ہیں. پانچواں کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ 4 ایلیمنٹس ہمیں سمجھ آ گیا. پانچواں ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس کہ جو یہ ناؤن ہے، یہ کوئی نہ کوئی جو ایکشن پرفارم کر رہا ہے اس ایکشن کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی. ٹھیک ہے، 4 پہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ورب، اور 5ویں پہ ہم کر دیتے ہیں اس ورب کی خوبی، جس کو ہم ایڈورب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ورب کی خوبی. اب میں وہی سینٹینس دوبارہ لکھنے لگوں یہاں پہ. بریو علی ونڈرفلی بریو علی ونڈرفلی کلڈ ڈینجرس اسنیک. جو بہادر علی تھا اس نے ڈینجرس سانپ کو ونڈرفلی قتل کیا. اب امیزنگلی، نائسلی، سائلنٹلی، سیکرٹلی، ان کے اینڈ پہ عام طور پہ ایل وائی آتا ہے. ایکسیپشنس کی طرف نہ جائیں. ابھی جو بیسک لرنر ہے وہ بس ایل وائی کو ذہن میں رکھ لے کہ ایل وائی اینڈ پہ آ رہا ہے تو وہ کسی کام کی خوبی ہے، اس کی خوبی ہے. یہ جو بریو تھا یہ علی کی خوبی ہوگی، اور ڈینجرس جو تھا وہ سانپ کی خوبی ہوگی. ٹھیک ہے، ڈینجرس اسنیک یہ اس کی خوبی ہوگی، یہ اس کی خوبی ہوگی، اور یہ جو ونڈرفلی تھا اس کی خوبی ہوگی کلڈ کی. اچھا، اس کی 4 پلیسز ہو سکتے ہیں. یا تو یہ شروع میں آ جاتا ہے بعض اوقات ونڈرفلی علی کلڈ اے ڈینجرس اسنیک. ٹھیک ہے، یا تو یہ اینڈ پہ آ جاتا ہے علی کلڈ اے اسنیک ونڈرفلی. یا تو یہ ورب سے پہلے آ جاتا ہے علی ونڈرفلی کلڈ اے اسنیک، یا یہ ورب کے بعد بھی آ سکتا ہے. لیکن زیادہ خوبصورت آپ سچویشن کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اس کو مٹا دیتے ہیں ادھر سے. چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس آرٹیکل. آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ اے، این اور دی. اب یہ اے لگا ہوا ہے تو ناؤن سے پہلے ہم آرٹیکلز لگاتے ہیں. کس سے پہلے؟ ناؤن سے پہلے. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم نے اے لگایا تو جو کانسوننٹ ساؤنڈ ہے آپ کی، جو واول کے علاوہ ساؤنڈز ہیں، ان سے پہلے اے لگتا ہے، اور جو آپ کا وہ ہے واول ساؤنڈ ان سے پہلے این لگتا ہے. جیسے آنیسٹ سے پہلے کیا لگے گا؟ یہ واول ساؤنڈ ہے، او کی آواز آ رہی ہے، او این ای ایس ٹی، آنیسٹ، تو اس سے پہلے این لگے گا. ٹھیک ہے، این آنیسٹ مین. ٹھیک ہے، این ایپل، این اورنج، این ایلیفینٹ، وہ سارا کچھ اس کے ساتھ لگ جائے گا. اچھا جی، دا کہاں پہ لگتا ہے؟ دا تب لگتا ہے جب لسنر اور اسپیکر کے جو مائنڈ میں میوچل میننگ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور میں کہتا ہوں ویئر از دا بک، بک کدھر ہے، تو اس کا مطلب جو لسنر ہے اس کو پتہ ہے کہ سر کس بک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بندہ آتا ہے اپنے گھر میں آ کے کہتا ہے ویئر آر دا کیز، چابیاں کدھر ہیں، اس کا مطلب اس کی وائف کو بھی پتہ ہے کہ وہ چابیوں کن چابیوں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دا کا یہ بھی، دا کے بڑے سارے یوز ہیں. ابھی میں آپ کو صرف اوور ویو دے رہا ہوں، باقی ڈیٹیلڈ لیکچرز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک کر کے دوں گا. اس کی ساری کائنڈز وغیرہ 8-10 لیکچر اس کے بن جائیں گے، لیکن ابھی صرف آپ اوور ویو لیں. اچھا، دا کا ایک اور آپ رول سمجھ لیں کہ جب سیکنڈ ٹائم کسی چیز کو مینشن کیا جائے تب بھی دا لگتا ہے. جیسے آئی باٹ اے بک فرام دا مارکیٹ، دا بک واز ویری انٹرسٹنگ. اب دا بک جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے جو میں نے کتاب خریدی. جب آ بک تھا تب میں نے کوئی رینڈملی ایک کتاب خرید لی، لیکن جب خرید لی وہ میری ملکیت ہو گئی، اب خاص ہو گئی، اسپیشل ہو گئی. اس کے علاوہ آپ ندی نالوں، دریاؤں، آسمانی کتابوں، ماؤنٹینز، ان کے ساتھ آپ لگائیں دا ہولی قرآن، دا بائبل، جس طرح بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو یہ صرف 3 ورڈز ہوتے ہیں. اس کی بھی ووکیبلری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یاد کرنے کی، کسی کو یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے آرٹیکلس کی لسٹ سینڈ کر دیں، کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تو 3 ہی ہوتے ہیں. ایڈورب بھی 20-25 ہی یوز ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں. وربس یاد کرنے، ایڈجیکٹو بھی چند ایک ہی ہوتے ہیں، گڈ، بیڈ، انٹرسٹنگ، لانگ، شارٹ، یہ چند ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 7th پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریپوزیشن. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا، ساری چیزیں ناؤن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ناؤن کے ارد گرد. اچھا، یہ جو پریپوزیشن ہے یہ اس ناؤن کی پوزیشن کو شو کرتا ہے. کہ ایکشن کی بھی پوزیشن شو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی آپ ناؤن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناؤن کی پوزیشن کیسے شو کرتا ہے.
جیسے سانپ کو اس نے کہاں پہ قتل کیا ہے؟ ان دا کچن. کچن. کس کے ساتھ قتل کیا ہے؟ ود آ لانگ اسٹک. ایک لمبی اسٹک کے ساتھ قتل کیا. اب لانگ پھر اسٹک کی ایڈجیکٹو آ گئی. ٹھیک ہے. ان دا کچن ود اے لانگ اسٹک. ٹھیک ہے. ان دا مارننگ میں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ 7 ہو گئے ہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ جب آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں وہ عمارت مل کے اس کے کچھ حصے آپس میں مل کے ایک دوسرے کو جوڑتے بھی ہیں, ان کو کہتے ہیں لنکنگ ورڈز. وہ بھی چند ایک ہی ہیں, تقریباً 10-12 کے قریب ہی ہوتے ہیں, ان کی بھی یاد کرنے کی ضرورت. پریپوزیشن بھی 8-10 ہی ہوتی ہیں ڈیلی لائف میں جو یوز ہوتی ہیں. 8واں ہمارے پاس آ جاتا ہے لنکنگ ورڈز. لنکنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جو چیزوں کو لنک کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں علی کے ساتھ اینڈ لگا کے اس کا دوست کر دوں, علی اینڈ ہز فرینڈ کلڈ اے اسنیک. علی اور اس کے دوست نے سانپ کو مارا, تو یہ ہمارے پاس اینڈ آ گیا. ٹھیک ہے. اینڈ بٹ therefore so اس طرح کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو لنک کر رہے ہوتے ہیں, سیمنٹ کا کام دے رہے ہوتے ہیں, اسٹرکچر کو مزید جوڑ رہے ہوتے ہیں. مربوط ایک نظام اردو میں اگر کہیں تو یہ مربوط بنا رہے ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ ایک کام کریں گے, آپ کی ایکٹیویٹی ہے, آپ نے ایک سینٹینس لکھنا ہے, اس کے اندر یہ سارے پارٹس آف اسپیچ مکس کر دینے ہیں. میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ سینٹینس کا ایک ہلکا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں, وہ آپ لکھیں, رائٹ کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. روٹ لکھ لیں آپ, اس طرح لکھیں روٹ. ٹھیک ہے. اس کو استعمال کریں. کیا لکھا ہے, کب لکھا ہے, کس کے لیے لکھا ہے, کس کے ساتھ لکھا ہے؟ ود اے ریڈ انک پین. ٹھیک ہے. آن اے یلو پیپر. ٹھیک ہے. ٹو مائی کالج فرینڈ. پریپوزیشن بھی آ گئی, ایڈجیکٹیوز بھی آ جائیں گے, سارا کچھ ہی اس میں آ جائے گا. پھر ایک اور آپ ورب لیں, ایٹ کر لیں یا ٹک لنچ کر لیں. ٹک لنچ, میں نے لنچ کیا. ٹھیک ہے. وہ یہ سارے جوڑیں اس کے اندر. پھر دیکھیں کہ اسٹرکچر کتنا خوبصورت بنتا ہے. سینٹینس نہیں توڑنا, اس کو لنک کر کے آپ نے اینڈ وغیرہ لگا کے ایک ہی سینٹینس, ایک ہی فل اسٹاپ, پھر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگے گا آپ کو. اچھا, آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر. اف یو لائک دس ویڈیو جسٹ شیئر ود یور فرینڈس. اٹس گڈ ٹو شیئر نالج. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.